الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ. محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ توبہ 10واں پارہ ہے. اس کی 40 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ کو کچھ یاد ہو تو پچھلے سے پچھلے جمعے سیرت النبی کے حوالے سے میں نے 13 سالہ مکی دور کا اجمالاً تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات بیتے تھے، جو حالات بنے تھے، جو بھی رکاوٹیں دعوت اور تبلیغ دینے کے اندر آئیں، اس کا بھی تذکرہ کچھ کیا، اور کچھ میں نے دعوت اللہ کی طرف، داعی اللہ بن کے اللہ کی طرف بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے چند لوگ مسلمان ہوئے مکی دور کے اندر. اب یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی، 13 سالہ مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے آخری جو دن تھے، سن نبوی 12 تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجی حج کے لیے آتے تو آپ میدان عرفات میں مینا میں چلے جاتے، حاجیوں کو دعوت دیتے. مکے کے اندر بھی ٹولیوں کی شکل کے اندر وہ بیٹھے ہوتے تو انہیں بلاتے، اللہ کی طرف دعوت اسلام دیتے. حج کے موقع پر قبائل کا دورہ آپ کیا کرتے تھے. سن 12 نبوی میں قبیلہ خزرج کے 6 لوگ مسلمان ہو گئے اسی دعوت اسلام پر. وہ چلے گئے حج کر کے. وہاں سے پھر اگلے سال 12 آدمی مسلمان بن کے آئے، اور انہوں نے معلم طلب کیا کہ ہمیں کوئی معلم دیجئے جو ہمیں اسلام کے احکامات یاد کرائے، اسلام کا ہمیں سبق پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم بنا کے بھیجا. اگلے سال پھر 72 یا 75 آدمی یثرب سے، جو آج موجودہ مدینہ ہے، وہاں سے آئے مسلمان بن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. یہ بیعت سمجھے کیا ہوتا ہے؟ اسلام پر
جہاد پر یہ بیعت ہے، کسی اچھے کام پر یہ بیعت ہے کہ رسول اللہ کے دست مبارک پر صحابہ بیعت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ۔ چلو اس کا تذکرہ میں تھوڑا بعد میں چل کے کروں گا، پہلے آپ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات مبارکہ میں جب سختی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہجرت کرنے کا۔ پیچھے میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ حبشے کی طرف 2 دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، ایک دفعہ ابتدا میں چند لوگوں نے، پھر 40-42 لوگوں، مرد و خواتین نے، 84 نے، یہ فکر آتی ہے کہ حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے اللہ کے رسول کی مدد نہ کی دین کے معاملہ میں، اگر تم نے تعاون نہ کیا، معاونت نہ کی، دین کی دعوت اور تبلیغ میں ہاتھ نہ بٹایا، تو فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا۔ اب اس آیت میں ہجرت کا حکم، ہجرت کے احکامات ہیں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں جی؟ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر بندہ دوسری جگہ پہ چلا جائے۔ ہجرت شرعی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر لینا، مخلوق سے لا تعلق ہو کر اللہ کی طرف انابت کر لینا، رجوع کر لینا، اللہ سے تعلق جوڑ لینا، اللہ کے لیے اپنا گھر، اپنا مال، اپنی قوم، قبیلہ، رشتہ دار یہ چھوڑ دینا۔ اب یہ مسلمانوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی تو سب کچھ چھوڑنا پڑا، مدینے کی طرف ہجرت کا واقعہ آیا تو مسلمانوں نے اپنا بڑا کچھ چھوڑ دیا، دکانیں چھوڑی، مال چھوڑا، دولت چھوڑی، کاروبار چھوڑے، رشتہ داریاں چھوڑ دی۔ اب اللہ کی طرف ہجرت کرنی تھی۔ نظریہ کیا تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ سختی بڑھ گئی ہے، اپنا علاقہ چھوڑو، دوسرے علاقے کو مسکن بنا لو، وہاں پہ اپنا آزما لو اپنی دعوت کو، وہاں پہ لوگوں کو دین کی دعوت دے لو، شاید وہ تمہاری جماعت بن جائے، شاید وہ تمہارے دست و بازو بن جائے، تمہارے ساتھی بن جائے۔ دیکھیں قرآن نے کہا حضرت ابراہیم کے متعلق، وہاں پر لفظ آیا انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے لگا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اب یہ جدائی ہے لوگوں سے، باپ سے، انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے لگا ہوں اپنے پروردگار کی طرف۔ اب یہ ہے کہ چھوڑ دیا سب۔ دوسرے لفظ آئے قرآن میں انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا۔ تو یہ اصول، ایک جگہ پہ اگر سختی ہے، ایک جگہ پہ پرابلم آ گئی، ایک جگہ پہ تمہاری دعوت نہیں پنپنے دی جا رہی، ایک جگہ پہ حق بات نہیں سنی جا رہی، نہیں ساتھ دیا جا رہا، اس علاقے کو چھوڑ دو، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں سے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ تو یہی قرآن کا مقصد ہے۔ سورہ انفال 72 نمبر آیت نوٹ کیجئے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ انفال 72 نمبر آیت۔ میرا رب کیا کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایماندار ہیں، ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا، اللہ رسول کو سچا جان لیا، کتاب برحق سے سمجھ لیا، وہاجروا،
اور ایمان والوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے انہوں نے جہاد کیا۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، لوگ موحد بنے، لوگ شرک چھوڑیں، لوگ بتوں کی پوجا چھوڑیں، لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑیں۔ ایمان والے کا مقصد ہجرت کرنے کا کیا ہے؟ یہ ہے، اور وہ جہاد کرتا ہے، اپنے مال سے اور اپنی جان لے کر حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے ساتھ دیا، یہ تذکرہ ہے مدینے کے لوگوں کی طرف۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایمان والے کون؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا اللہ کے لیے، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے کہا آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ مزید اسے کھولا سورہ انفال کی 74 نمبر آیت میں، یہ 72 وہ 74 نمبر آیت نے، میرے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، یہاں تک لفظ ایک ہے، ملتے ہیں کہ وہی لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی مال اور اپنی جان سے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جو ان کے دست و بازو بنے، جنہوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، بیٹھنے کے لیے جگہ دی، انہیں تسلی دی، ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تم لوارث نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن، یہ کیا ہے؟ سچے مومن، اللہ کے کاغذوں میں پکے مومن، اللہ کی ڈکشنری میں یہ حق مومن، اللہ کے رجسٹر میں انہیں سچا مومن لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ کون؟ جو ایمان لائے، ایمان مضبوط ہے، ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ اپنے مال اپنی جان سے کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، اللہ کہتا ہے یہ سچے مسلمان ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے بخشش رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے اچھا رزق رکھا ہے، بخشش بھی ہے اور کریم رزق بھی اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ سورہ نساء 100 نمبر آیت 6۔ ہجرت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہے، نکل رہا ہے، ابھی نکلا ہے، چاہتا کیا ہے؟ کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، ہجرت کرتا ہے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، ہجرت کرتا ہے کلمے کی سربلندی کے لیے، ہجرت کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، مال چھوڑتا ہے، دکان چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، اولاد کو خیر بات کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے جی؟ کہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنے لگا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکل رہا ہوں، میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ۔ اب یہ بندہ نکلا، گھر سے نکلا، وطن چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، قبیلہ چھوڑا، قوم چھوڑی، گھر چھوڑا، زمین چھوڑی، کس کے لیے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، وہ نکلا ہجرت کی غرض سے، اپنے گھر سے نکلا، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، کہ میں کس کے لیے نکل رہا ہوں؟ الی اللہ، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے نکل رہا ہوں؟ ورسولی، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکل رہا ہوں۔ انہیں خیر بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کا رسول راضی ہو جائے، ان کے دین کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے ثم یدرکہ الموت، ابھی وہ میدان جہاد میں پہنچا نہیں، ابھی وہ اپنے نقطہ نظر پہ نہیں پہنچا، ابھی وہ اس نے دعوت شروع نہیں کی، ابھی وہ اس علاقے میں نہیں پہنچا، ابھی اس نے جہاد شروع
نہیں کیا सुम्मा युद्रिकुल मौत, और उसे मौत आके दबोच लेती है, मौत पकड़ लेती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है, ये मर जाता है, तो अल्लाह कहता है फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, इसका अजर किसके ज़िम्मे? अल्लाह के ज़िम्मे है, इसका अजर अल्लाह देगा। अल्लाह ने लिख दिया कि तू इसलिए निकला था, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए निकला था, दीन के लिए निकला था, तू मर गया, फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह ने उसके ऊपर अजर वाक़या कर दिया, अल्लाह के ज़िम्मे आ गया। अल्लाह ने अपने जिम्मेदारी ले ली कि मैं इसे वही बदला दूंगा, वही अजर दूंगा, वही जज़ा दूंगा कि जिसके लिए नुक्ता नज़र के लिए ये निकला था। वक़ाल अल्लाहु गफ़ूर रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह रहमत करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे आमाल का दारो मदार तुम्हारी नियतों पे है, नियत पैदा होती है ज़हन में, दिल में। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली। जिस बंदे ने नियत की, दिमाग में डाल लिया, दिल में डाल लिया, मैं अपने घर से निकल रहा हूं, किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि उसकी हिजरत, उसका घर छोड़ना, उसका वतन छोड़ना, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही होगा। अल्लाह ने लिख दिया सवाब इसके लिए। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यतज़व्वजुहा, या वो वतन छोड़ता है, घर बार छोड़ देता है, किसके लिए? लिदुनिया युसीबुहा, दुनिया के लिए, कि दुनिया कमाऊंगा, वतन से दूसरे वतन चला जाता है कि दुनिया कमाऊंगा, दुनिया हाथ में आएगी, दुनिया हासिल होगी। या उसका नजरिया यह है कि मैं फुला औरत से शादी करूंगा, घर छोड़ दिया। ये घर से भाग नहीं जाते लोग, लड़के भी भाग गए, लड़कियां भी भागती है, वो जाके शादी कर लेती है कोर्ट में। वो नजरिया क्या है? या तज़व्वजुहा, कि वो बंदा किसी औरत से शादी करेगा, घर को छोड़ दिया, वालिदैन को छोड़ दिया। तो फरमाया कि उसकी हिजरत उसी की तरफ है, इला मा हाजरा इलैहि, जिस तरफ उसने नियत की है। तो मकसद ये था कि घर अल्लाह के लिए छोड़ा, घर रसूल के लिए छोड़ा, घर जिहाद के लिए छोड़ा, घर दीन के लिए छोड़ा, तो अजर और सवाब है। रास्ते में मौत आ गई, अल्लाह उसे अजर देगा जो उसने नियत की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ भी सिखाई जब घर के लिए, घर से नेक काम के लिए निकलो। वैसे तो घर से बंदा निकलता है ना जी, हर रोज कई मर्तबा निकलता है, कई मर्तबा आता है। तो जब घर से निकलते हैं तो रसूलुल्लाह ने क्या दुआ सिखाई है जी, कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकला करो। ये रसूलुल्लाह ने तालीम दी है। तो नबी करीम जब हिजरत की गरज से कोई निकलता है, वतन छोड़ता है, बड़ी हिजरत है, तो सूरह बनी इसराइल की आयत 80 नंबर, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क वाखरिजनी मुखरज सिद्क वाजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। यह हिजरत के मुतल्लिक है कि जब रसूलुल्लाह ने मक्के को खैरबाद कहा और मदीने की तरफ हिजरत के लिए आप निकले, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क, ऐ मेरा परवरदिगार, ऐ मेरा रब, जिस जगह पर भी तू मुझे दाखिल करे अच्छे तरीके से दाखिल करना, जिस जगह से तू मुझे निकाले, रब्बी अखरिजनी मुखरज सिद्क, अच्छे तरीके से मुझे वहां से निकालना। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मेरे लिए अपनी तरफ से इक़्तिदार ऐसा लिख दे कि जिसके अंदर तेरी मदद हो, तेरी मदद शामिल हाल हो, तू ही मेरा वली हो, तू ही मेरा सरप्रस्त हो, तू ही मेरा वारिस हो, तू ही मेरा मददगार हो। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, तेरी मदद चाहिए उस इक़्तिदार के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ा। आप पैदा कहां पर हुए थे जी? पैदा किस शहर में हुए थे? मक्के में हुए थे ना। अब 13 साल मक्के में गुजारे,
13 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کی، چند افراد ایماندار تھے، مومن تھے، چند لوگ 13 سال میں، چند لوگ ایمان جنہوں نے قبول کیا، اور سختی بڑھ گئی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ انفال 30 نمبر آیت۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے منصوبہ بنایا، کافروں نے منصوبہ تیار کیا، مشرکین نے منصوبہ تیار کیا، آپ کے مخالفین نے منصوبہ تیار کیا، رب کے دین کے مخالفوں نے ایک منصوبہ تیار کیا بیٹھ کے مشورہ کر کے، لیثبتوک، یا تو آپ کو قید کر لیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ 3 چیزیں۔ بندہ یہی کر سکتا ہے نا کسی کے خلاف، یا تو اسے قید کر دے، یا قتل کر دو، یا اسے ملک بدر کر دو، وہ سرحد چھوڑ کے چلا جائے۔ تو اللہ نے کہا، اپنے پیغمبر کو آگاہ کیا، وَيَمْكُرُونَ، یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، یہ منصوبہ لکھا انہوں نے، کس کے خلاف جی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دعوت میں رکاوٹ ڈالنے کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف انہوں نے یہ منصوبہ لکھا کہ آپ کو یا قید کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا ملک بدر کر دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ تو دنیا اپنے منصوبے بناتی ہے، لیکن اللہ کا منصوبہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ جو منصوبہ بناتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا۔ میں نے یہاں پہ ابتدا میں تھوڑی سی عرض کی تھی کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل سے ملا کرتے تھے۔ جو لوگ حج کرنے آتے تھے نا اطراف سے، آپ وہاں ان میں ملتے، ان کو ٹولیوں سے ملتے، گروپوں سے ملتے، ان کے قبائل سے ملتے تھے۔ تو آپ جب ملے تو پہلے کتنے بندے یثرب کے مسلمان ہوئے؟ 6 بندے یاد رکھے، وہ چلے گئے۔ دوسرے سال کتنے بندے وہ ساتھ لے کے آئے؟ 6 اور لے کے آئے نا، 12 بندے ہو گئے۔ پھر سن 12 نبوی، نبوت کے 12ویں سال کتنے بندے آئے؟ 72 یا 75 بندے انہوں نے مانگا تھا، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ ابتدا ہوئی دین پھیلنے کی، کہاں پر؟ مدینے کے اندر، جسے یثرب کہتے تھے، وہاں پہ ابتدا ہو گئی۔ رسول اللہ کے مدینے جانے سے پہلے لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بیعت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیعت عقبہ ثانیہ کا تذکرہ، بیعت عقبہ اولیٰ کا تذکرہ موجود ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ رسول اللہ نے ان 75 یا 72 آدمیوں سے لی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ بیعت ہے کیا تھی؟ آج تو ہمارے اندر بیعت ہم کسے کہتے ہیں جی؟ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرو مرید بن جاؤ، یہی طریقہ ہے نا جی۔ کسی پیر کو تلاش کرو، اس کے ہاتھ میں بیعت کرو، ذہن بنا کے بیٹھ جاؤ، آپ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میرا پیر جانے۔ لوگ یہی کر رہے ہیں آج کے دور میں، یہ ہے مجھے ضرورت نہیں، میرا یہ پیر جانے، رب جانے۔ لوگ بیعت کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تکیہ لگا لیتے ہیں، تصور کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اب میرا پیر مجھے اللہ سے بچا لے گا، میں اس کی لڑی سے جڑ گیا، میرا سلسلہ یہ بن گیا۔ کوئی اپنے آپ کو قادری کہنے لگا، کوئی نقشبندی کہنے لگا، کوئی مجددی کہنے لگا، کوئی سہروردی کہنے لگا، کوئی غوثیہ کہنے لگا، کوئی فلاں کہنے لگا، جڑنے لگے۔ یہ علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بیعت آج ہمارے مروجہ بیعت یہ ہے کہ پیر پکڑ لو، ٹھیک ہے جی۔ وگرنہ اسلام کے اندر جس بیعت کا تذکرہ ہے وہ اسلام پر بیعت ہے یا جہاد پر بیعت ہے۔ لوگ جہاد پر بیعت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ آپ دیکھیں بیعت کیا ہوتی ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، کس چیز پہ؟ علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر، سختی آئے یا نرمی ہو، تکلیف دکھ آئے یا سکھ آئے، ہم ہر حال میں علی السمع والطاعہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، وہ عمل کریں گے۔ سمجھ لگی جی؟ ہر حکم رسول اللہ کا سنیں گے اور رسول اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے، یہ بیعت تھی۔ پھر فرمایا کہ والمنشتی والمکرہی، خواہ ہماری طبیعت اسے قبول کرے یا قبول نہ کرے، بھائی طبیعت قبول کرے یا نہ کرے، رسول اللہ کا حکم ہمیں ماننا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی۔ پھر فرمایا وَعَلَىٰ أَثَرَتِ عَلَيْنَا، خواہ ہمارے اوپر آپ کسی کو ترجیح دیں، کسی کو بھی ترجیح دے دیں آپ، لیکن ہم اف بھی نہیں کریں گے۔ بڑے موقع آئے، بڑے بڑے ایسے غریب مسکین فقیر صحابہ کو رسول اللہ نے، بڑے بڑے امیر صحابہ پہ فوقیت تھی، فوقیت تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَعَلَىٰ أَثَرَتِ عَلَيْنَا، یہ ایمان کی نشانی ہے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ پہ۔ آپ کسی کو بھی ہمارے اوپر ترجیح دیں، ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہو۔ وہاں پر امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا، وہاں پہ امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا، اونچے اور نیچے کا فرق نہیں تھا، اعلیٰ قبیلے اور نیچے قبیلے کا فرق نہیں تھا، اعلیٰ ذات نسل اور نچلی ذات نسل کا تصور نہیں تھا، سب کو ایک ہی صف میں رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ ہمارے اوپر کسی کو بھی سربراہ ذمہ دار بنا دیں، ہم اس کی بات مانیں گے، اس کی تابع داری کریں گے۔ اگر آپ کسی کو بھی ہمارے اوپر ذمہ داری دیں، حق بات ضرور کریں گے۔ اگر وہ امیر غلط بات کرے گا دین کے خلاف تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ حق بات کہنے میں ولا یخافون لومۃ لائم، ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، کہ اللہ کے متعلق اگر ہمیں کوئی ملامت کرے، ہمیں کوئی دین کے متعلق کوئی ملامت کرے، کوئی ملامت نہیں، ہمیں کوئی اس پر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ بیعت کیا تھی؟ سورہ ممتحنہ 12 نمبر آیت، یہ بیعت کا تصور قرآن نے دیا ہے، رسول اللہ نے اور صحابہ نے دیا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ اللہ نے کہا اے میرا نبی، اے میرا پیغمبر، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب کوئی ایمان لانے کے لیے عورتیں تیرے پاس آئیں، جب عورتیں ایمان لانے کے لیے آئیں اور بیعت کریں، یبایعنک، وہ کہے کہ ہم بیعت کرتی ہیں، کن باتوں پہ جی؟ یاد رکھیے، کن باتوں پہ وہ بیعت کرتی ہیں؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی وہ شریک نہیں بنائیں گی۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان سے وہ جھوٹ گڑھ کے نہیں لائیں گے۔ ولا یعصینک فی معروف، اچھے کام کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب کتنی چیزیں آ گئیں؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری، زنا، اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ، جھوٹ بہتان گھڑ کے اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے نہیں لائیں گے۔ اس کو سمجھ لیں۔ عرب کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ ایک ان کا یہ مسئلہ تھا کہ بیٹے کسی کے چراتی تھیں اور کہتی تھی کہ یہ میرے خامند کا بیٹا ہے، ایک بات۔
ایک بات یہ تھی کہ زنا عام تھا، زنا کرتی اور جو بچہ پیدا ہوتا وہ کہتی کہ یہ میرے خامد کا ہے۔ اللہ نے کہا دونوں ہاتھوں، یہ واضح جھوٹ تھا، واضح جھوٹ تھا نا، گھڑ کے نہیں لاؤ گے، روک دیا۔ اگر مانتی ہو ان چیزوں کو کہ ولا یاسینک فی معروف، اچھائی کی تم نے مخالفت نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی اللہ اور اس کے رسول کی، فبایعہن، جب مانے تو بیعت کرو، نہیں مانتی تو بیعت، فبایعہن، بیعت تھی کسی مقصد پہ، بیعت تھی کسی چور سے چوری چھڑوانی، بیعت تھی زانی سے زانی زنا چھڑوانا، بیعت تھی نافرمان کو فرما بردار بنانا، بیعت تھی جھوٹ اور بہتان سے آزادی دلانی اور سچ بولنے پر بیعت تھی، جہاد پہ بیعت تھی، اسلام کے نقطہ نظر پر بیعت تھی۔ فبایعہن، اگر وہ بیعت کر لے میرا پیغمبر، واستغفر لہن اللہ، تو اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، مغفرت مانگو ان کے لیے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے۔ رسول اللہ نے ہجرت کی، رسول اللہ نے مکے کو چھوڑا، اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ نے مدینے کی طرف کوچ کرنا چاہا، اللہ نے کہا میرا پیغمبر مکہ چھوڑ دے، ہجرت رسول ہے۔ یہ جو آیتیں ابتدا میں نے پڑھی تھی، لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت، ابو بکر کو ساتھ آپ نے لیا، رات کا وقت تھا، مکے کو چھوڑنے لگے، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، رات کا وقت تھا، کعبے بیت اللہ کو چھوڑنے لگے، مکے کو، آپ نے ایک نظر کس کی طرف دیکھا؟ بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف، کعبے کو دیکھ کے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کعبہ تو مجھے دل سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اللہ کا گھر ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ کیا بیتی ہوگی میرے پیغمبر کے دل پہ جب اس نے اپنا وطن چھوڑا، جائے پیدائے چھوڑی، اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا، بیت اللہ کو خیر بات کہنا پڑا، مکے جیسے شہر کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا پڑا، کہا بڑا عزیز ہے تو، لیکن تیرے فرزند مجھے نہیں رہنے دیتے۔ یہ 3 میل کے فاصلے پہ 1 میل بلند غار ہے، پہاڑ ہے، اس کے اندر غار ہے، 3 میل دور مکے سے 1 میل کی بلندی پہ، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ غار ثور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا، کتنے دن جی؟ 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا، آپ کے ساتھی ابو بکر نے قیام کیا۔ گھر چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وطن چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بیت اللہ چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کعبے کو خیر بات کہا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اپنی رشتہ داریاں چھوڑی اللہ کے لیے۔ ہجرت کر رہا ہے اللہ کا پیغمبر، ہجرت کر رہا ہے اللہ کا رسول، چوتھے دن یہ 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر قیام کیا۔ کھوجی تلاش میں مکے میں اعلان ہو گیا، بڑے بڑے سرداروں نے اعلان کیا کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کھوجی تلاش میں ہے، ایک کھوجی غار ثور کے دھانے پہ آیا۔ یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے رسول اللہ کی مدد نہ کی تو اللہ خود مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو نکال دیا کافروں نے مکے سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ 2 میں سے دوسرے تھے۔ یہ دونوں کہاں پر تھے؟ غار کے اندر تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے قدم دیکھے کہ کھوجی تو غار کے دانے پہ آگے، غار کے منہ پہ آگے، تو وہاں پر ابو بکر پریشان ہوئے، ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مومن آدمی تھے۔ دیکھا اذ یقول لصاحبہ، پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آگے، تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ یہ قرآن نقل کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کر، کیوں غم نہ کر؟ کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، دنیا کی ساری طاقتیں چھوڑ جائیں ہمیں، لیکن وہ اللہ
ہمارے ساتھ ہے. دنیا ساری مخالفت کرے، زمین والے سارے مخالف ہو جائیں، لیکن وہ عرش والا ان اللہ معنا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ساتھ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن غار سے باہر نکلے. آپ کس طرف گئے جی؟ مدینے کی طرف سفر باندھ لیا، روانہ ہو گئے. مدینے سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک آبادی ہے جسے کیا کہتے ہیں جی؟ قبا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا. کتنے دن رسول اللہ وہاں پہ رہے جی؟ کتنے دن؟ 14 دن. آپ وہاں پر 14 دن قیام کیا. 14 دن قبا کی آبادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے. سب سے پہلی مسجد آپ نے اسی آبادی میں بنائی جسے مسجد قبا کہتے ہیں. یہ حاجی، یہ عمرہ کرنے والے وہاں پہ جاتے ہیں. مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے 2 نفل یہاں پہ پڑھے ایک عمرے کا ثواب ہے. قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے سورہ توبہ کی 13 نمبر آیت کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ جو مسجد بنائی گئی یہ کس بنیاد پہ بنائی گئی؟ تقوی کی بنیاد پہ. اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پہ. اور اللہ نے پوری آبادی کے لوگوں کو کہا کہ یہ بڑے مطہر لوگ ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ بڑے پسندیدہ لوگ ہیں وہاں کی آبادی کے رہنے والے. یہ بڑے مطہر لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں. یہ اللہ نے تذکرہ کیا. پھر آپ مدینے سے یہ قبا سے نکلے مدینے کی طرف. یہ اطراف میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دور دور تک حد نگاہ یہ لوگ استقبال کے لیے نکلتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آج اللہ کا پیغمبر آئے گا، آج اللہ کا نبی آئے گا. تو یہ لائنیں تھی. انصار کے لوگوں نے بڑی قربانی تھی. انصار کسے کہتے ہیں جی؟ انصار کسے کہتے ہیں؟ یہ مدینے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہجرت کر کے آنے والے مکے سے، یہ رسول اللہ کے ساتھی تھے جو پہلے ایماندار تھے، جو مکے کی صعوبتیں برداشت کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے نکلے تھے رسول اللہ کے ساتھ. یہ انصار بڑی قربانی ہے ان کی. قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ سبقت لے جانے والے لوگ کے کون تھے؟ پہلے لوگ تھے یہ ایماندار، یہ مہاجر، یہ انصار. اللہ نے تذکرہ کیا جی قرآن میں. اللہ اکبر. راہ تکتے تھے، راستے میں کھڑے ہوتے تھے لائنیں بنا کے. یہ وہاں پر یہ حال تھا جب رسول اللہ آئے نا مدینے کی طرف. انصار آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا گھر ہے، آپ جس پہ بھی ہاتھ رکھے یہ حاضر ہے. یہ نثار کیا انہوں نے. قرآن نے کہا تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ہر مسلمان کی اللہ نے ایک ایسی صفت رکھی کہ اسے خود ضرورت ہو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود مجبور ہو، لیکن وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اب یہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم پریشان نہ ہوں، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں میں، قرون اولا کے مسلمانوں میں یہ تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے. انصار کی مثال ہمارے سامنے آئی تھی. گھر دیا، مال دیا، کاروبار میں حصے دار بنایا ان مہاجرین کو. یہ کیا انہوں نے، عمل کیا، عمل کر کے دکھایا تھا. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آ کر کس کے گھر میں ٹھہرے تھے جی؟ ابو ایوب کے گھر. اللہ کے نبی نے وہاں پر ٹھہرنا پسند کیا. آپ مدینے میں جتنی دیر رہے، کتنی دیر آپ نے وہاں پر قیام کیا جی؟ 7 مہینے. 7 مہینے
آپ نے وہاں پر یہ قیام کیا ہے۔ مدینے میں آ کے سب سے پہلا عمل آپ کا کیا تھا جی؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ سب سے پہلے مدینے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر یہ شروع کی، اس کی بنیاد رکھی، آج مطہرات کے حجرے بنائے مسجد کے۔ اب ہجری سال کی جہاں سے ابتدا کرتے ہیں نا، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے ہجرت کی، یہ غالباً 1445 ہجری ہے جی، یہ ہجری سال کی ابتدا ہے۔ اب یہ مدینے کا دور آپ کا کتنا ہے؟ 10 سال جی، یاد رکھیں۔ مکے کا دور کتنا تھا؟ 13 سال گزارے تھے، مکی دور 13 سال اور مدنی دور 10 سال۔ اب میں کچھ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑی سی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سن 1 ہجری، اذان کی ابتدا سن 1 ہجری سے ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ کلمات پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پر ہم نے اذان ختم کرنی ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع اور لا الہ الا اللہ پر ختم۔ سن 1 ہجری اذان کی ابتدا مواخات رسول اللہ نے قائم کی، جو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا نا کہ گھر، کاروبار، تجارت میں یہ مواخات، مہاجر اور انصار کی مواخات قائم کی، بھائی چارہ جسے کہتے ہیں۔ مہاجرین کو بانٹا انصار کے ساتھ، یہود سے معاہدے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے قبیلے تھے یہود کے، بڑے بڑے ان کے مسکن تھے، ان سے معاہدہ کیا۔ سن 2 ہجری ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، دوسرا سال تھا، تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آ گیا جی۔ یہ آج بھی جو شور ہے نا، یہ چل رہا ہے، یہ قیامت تک چلنا ہے۔ مسجد اقصی قبلہ اول، یہ معاملہ قبلہ اول، تحویل قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ مسجد حرام۔ قرآن نے کہا دوسرے پارے میں، سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت بھی ہے اور دوسری بھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تذکرہ آ گیا کہ میرا پیغمبر اپنے چہرے کو موڑ لیجیے، اب آپ کا قبلہ مسجد حرام ہے۔ جہاں پر بھی آپ ہوں، جہاں پر بھی آپ ہوں، آپ کا قبلہ کیا ہے؟ یہ مسجد حرام ہے۔ اب پڑھنے مسلمانوں نے ہجری میں غزوہ بدر پیش آ گیا، مسلمان تو ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے نا، مکے سے بیچارے پریشان حالی میں نکلے تھے، چند بندے تھے مسلمان، تو بدر کفار نے حملہ کرنے کا سوچ لیا۔ بدر کی جنگ سن 2 ہجری میں پیش آئی۔ سورہ آل عمران کی 123 نمبر 124 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے کہا تم کمزور تھے، یہ کتنے تھے؟ 313 کے لگ بھگ، تم کمزور تھے، زرے بھی تمہارے پاس اتنی نہیں تھی، کمزور تھے، سواریاں بھی نہیں تھی، کمزور تھے، تمہارے پر ہتھیار، اسلحہ، تلواریں بھی اتنی نہیں تھی، کمزور تھے مسلمان، لیکن لڑ گئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میدان میں کود پڑے اللہ کے لیے، میدان میں کود پڑے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر دی۔ 3000 5000 کا بھی وعدہ بخمسۃ آلاف من الملائکہ اللہ نے بھیج دیے، اللہ نے فتح دے دی، فرشتوں کا اترنا تھا، مدد اللہ کی آ گئی۔ سن 3 ہجری غزوہ احد، یہ جو زخم لگا تھا نا کفار کو بدر میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے احد میں کود پڑے۔ یہاں پر مسلمانوں کا نقصان، حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ، مسلمانوں کا کافی نقصان، 70 صحابہ یہاں پر، تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑا لاس تھا، بڑا نقصان تھا۔ سن 4 ہجری میں بیر معونہ قبیلہ کلاب کا رئیس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوئے ہیں،
ہمیں دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے، سبق پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے کوئی معلم بھیجیے نا۔ آپ نے اپنے صحابہ کی ایک تعداد قرہ کی، علم جاننے والوں کی ساتھ لگا دی، راستے میں انہوں نے دھوکہ کیا، کتنے شہید ہوئے تھے جی؟ 70۔ وہ قاری، وہ ایک کریم تھی دین کی، سمجھنے والے، دین سمجھنے والے، 70 ایک مہینے تک نبی کریم بد دعا دیتے رہے۔ سن 5 ہجری غزوہ احزاب و خندق پیش آیا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ایمانا۔ یہ سورہ احزاب کی 22 نمبر آیت، اس کے اندر یہ تذکرہ موجود، یہ وہی احزاب خندق جس کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں نا۔ یہ خندقیں کھودنا، یہ عمرے والے، حج والے زیارت بھی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے مسجدیں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں۔ یہ تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے سوچا یہ فلاں تذکرہ آ گیا کہ ابر نے سایہ کر دیا فلاں پیغمبر پہ، فلاں قوم پہ؟ تذکرہ کرتے ہیں نا کہ من اور سلوہ اتر آیا، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کھانے کے لیے کچھ من اور سلوہ اتر آیا، کہا عصا مارو، اللہ نے کہا، اور ایک پتھر سے چشمے جاری کر دیے پینے کے لیے پانی، یہی تھا نا۔ لیکن کیا رسول اللہ کے لیے یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن کائنات کا رب ساری کو امت کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرا پیغمبر اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ اللہ چاہتا من سلوہ کیا چیز ہے، اپنے پیغمبر کو طرح طرح کے عنایات سے نواز دیتا۔ باغات کیا چیزیں ہیں، پیغمبر پہ نچھاور کرتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، کیوں؟ اس کا محبوب یہی تھا، محبوب یہی تھا، لاڈلا پیغمبر یہی تھا نا۔ لیکن مشکلات سے گزارا کہ نہیں گزارا؟ پیڑ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا تھا نا، دکھایا، خندقیں کھودی، پیشانی پہ زخم آئے، خون کے فوارے نکلے، طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے نا، گالیاں، ساحر، مجنون، دیوانہ۔ کائنات کا رب کہنا چاہتا تھا، او امت مسلمہ، تمہارے پیغمبر نے ان تکلیفوں سے گزر کر یہ دین، یہ قرآن تمہارے حوالے کیا ہے، اسے لوارث کیسے کرو گے؟ پیغمبر کا خون بہا ہے، پیغمبر نے بھوک کاٹی ہے۔ اگر وہ اشارہ کرتا تو آسمان سے طرح طرح کی نعمتیں دیکھے نا۔ عیسیٰ نے کیا کہا تھا، وہ پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ مائدۃ من السماء، اللہ سے کہا دسترخوان اتار، جس کے اوپر طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، قوم مطالبہ کر رہی ہے، اللہ نے دسترخوان اتار دیا، یہاں پہ تکلیفیں تھی۔ یہ دین تھا، یہ چلا تھا۔ یہ احزاب خندقیں کھودی گئی سن 5 ہجری، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی جی۔ یہ بھی ایک منزل کے فاصلے پہ مکے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ اور جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی خون عثمان پہ، اللہ نے انہیں کیا کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان سب سے راضی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سن 7 ہجری خیبر فتح ہوا، یہ یہود کا بڑا قلعہ تھا خیبر، یہ صحابہ نے فتح کیا۔ سن 8 ہجری غزوہ موتا شام اور دمشق، شام میں ایک مقام ہے یہ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ پھر 8 ہجری مکہ فتح ہوا، پھر 9 ہجری غزوہ تبوک، یہ مدینے اور دمشق کے درمیان ایک مقام ہے، یہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی، غزوہ تبوک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں سے یہ کچھ آپ دیکھیں، ہر سال کیا ہے؟ جنگ، ہر سال کیا ہے؟ جنگ،
ہر سال لڑائی، ہر سال کیا ہے؟ قتال مدینے کے اندر، مکے میں کوئی جنگ اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس سے علاوہ بھی جنگیں ہیں، یہ تو میں نے مشہور جنگوں کا تذکرہ کیا نا، لڑائیوں کا بے شمار ہے۔ اب یہ کیا ہے سمجھیں، اب مسلمان جنگ سے بھاگتا ہے، لیکن جو مسلمان جنگ کرتے گئے اللہ انہیں اونچا کرتا گیا، جو لڑائی اور قتال کفار کے خلاف کرتے گئے تو اللہ دولت کے انبار یہ لگاتا گیا، آسانیاں پیدا کرتا گیا۔ اللہ نے آسانی رکھی ہے مسلمان کے لیے شہادت کی موت میں اور جذبہ جہاد کے اندر، وگرنہ نہیں۔ جب سے ہمارے دل میں موت کا ڈر ہے اور ہم نے جہاد چھوڑا ہے، ذلت و پسپائی ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غلبہ تمہیں تب ملے گا جب تمہارا ایمان پکا ہے تمہارے دلوں میں، اور میرا آپ کا ایمان جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں کفار کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ، آپ کے طریقوں پہ، آپ کی سنتوں پہ، آپ کے طرز زندگی پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی فکر اور آپ کی سوچ پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔